یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرائی ہے۔ ایک ہی دین ہے اللہ کے نزدیک جو مقبول ہے، جس سے اللہ راضی ہے، اور وہ دین کی دعوت اور اس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 23 سالہ دور نبوت اور دور دعوت و تبلیغ میں اس کی محنت کی ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام بھی آئے ہیں، ان کی عمریں بہت لمبی ہوئی ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے علاقے منتخب کیے گئے تھے۔ عمر طویل ہے، علاقے کا انتخاب ہے، اور ان نبیوں نے آ کر منتخب علاقوں پر محنت کی۔ کوئی نبی ملک کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی صرف اپنی قوم کے لیے۔ تو ان نبیوں نے اس انتخاب کردہ علاقوں پر محنت کی۔ جن کے مقدروں میں ہدایت تھی وہ ایمان لائی ہے، اور جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں تھی انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، اور آخری نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بہت تھوڑی ہے، پوری عمر مبارک 63 برس کی ہے۔ 23 سالہ دور نبوت ہے، 40 سالہ دور بغیر نبوت کی ہے۔ تو یہ 23 سالہ زندگی ہی آپ کو اللہ نے محنت کے لیے دی تھی، اور پھر آپ کسی علاقے کے، ملک کے، خطے کے نبی نہیں تھے، عالمی نبی تھے، اور دونوں عالم کے نبی تھے، عالم دنیا کے، عالم آخرت کے، اور انسان اور جنات کے علاوہ چرندوں کے، پرندوں کے، شراط الارض کے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ میرے پیارے، ہم نے دونوں جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو عمر کم ہے، کام زیادہ ہے۔ اس ذمہ داری کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، عمر مبارک تھوڑی ہے، کام کا عرصہ 23 سال ہے۔ اس 23 سالہ دور نبوت میں عالمی ذمہ داری، بلکہ عجیب یہ روایت ملتی ہے سیرت حضبیہ میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو براق پر لے کے اٹھے، ایک قوم پہ گزر ہوا، پیارے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ کون سی قوم ہے؟ تو فرمایا یا نبی اللہ یہ قوم یاجوج و ماجوج ہے۔ تو حضور نے فرمایا براق اتار دو، میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ یعنی سفر معراج میں بھی یہ غلبہ ہے، یہ ذمہ داری پوری ہو جائے، کوئی مخلوق محروم نہ رہے ایک اللہ کی ذات عالی کے اقرار سے۔
فرماتے ہیں آپ نے براق اتارا, اس قوم کو ایمان کی دعوت دی, لیکن وہ ہٹ دھرم قوم تھی, اس نے نہیں. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی کی یہ فکر مکافت للناس, ہر انسان تک یہ پیغام پہنچ جائے. فرمایا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرے پیارے نبی, میرے پیارے رسول, آپ تک جو جبرائیل میرا پیغام لا رہا ہے آپ میرے بندوں تک پہنچائیں. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے روح سخن اپنے نبی آقا رحمت سے یہ مخاطب ہونے کا انداز اور لب و لہجہ تھوڑا گرم ہے. یہ دعوت کا پیغام پہنچانے کا جب یہ ذمہ داری کا احساس اللہ نے آپ کو دلایا اور یہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ میرے رسول میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچا دیجیے, اور اگر آپ نے اس کے پہنچانے میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کیا تو آپ نے نبوت اور رسالت کا ادا نہیں ہے. تو یہ نبوت اور رسالت کا حق ادا کرنا اور اس نبوت کی ذمہ داری کو اپنے اللہ کے بندوں تک نبوت کی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی بہت رویا ہے اللہ کے سامنے. 5 انبیاء علیہ السلام بہت روئے, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, اور ان سب سے زیادہ اگر کوئی رویا ہے تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کی شان اونچی ہے, آپ کا مقام اونچا ہے, آپ کا مرتبہ اونچا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اس پیغام کے پہنچانے میں آپ نے غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہیں کیا. پوری مکی زندگی کے 11 سال اگر اٹھا کے دیکھیں, سیرت نگاروں نے عجیب باتیں کی. ہمارے علماء کی نظر ہے سیرت کے, حیات الصحابہ جو سیرت پاک کی کتاب ہے جس کو حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت فکروں کے ساتھ تعریف کی ہے. عربوں نے اس کتاب کو دیکھا حیات الصحابہ. تو ایک عربی عالم نے کہا یہ شیخ یوسف ہندی ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کے گھر کا کوئی فرد ہے, اتنا صحابہ کے زندگی اور ان کی دعوت کی محنت کو بیان. تو ایک ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی نے تمام تکالیف سہتے ہوئے اس کو برداشت کیا, پیچھے نہیں ہٹے. یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی میں آپ نے ایک حج کیا, پوری زندگی, اور وطن سے محبت فطری چیز ہے. جس وطن میں آپ کے 40 سال گزرے, بچپنا, جوانی, ازدواجی زندگی, اللہ کے اس پیغام کی مکے والوں نے جب ناقدری کی ہے
اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا تو وہ ہجرت کا منظر جو آپ بیت اللہ سے جب رخصت ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، سیرت میں آتا ہے بیٹی جان رہی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کہ میرے بابا کب نکلے، کب نکلے۔ رات کے اندھیرے میں مشرکین مکہ کا ڈیرا حجرے نبی کے اطراف میں مسلح ہو کر کھڑا ہے، تلواروں سے لیس ہے۔ ان کا مشورہ ہے، دار الندوہ میں مشورہ ہوا پہلے، پیغام حق بلند ہو رہا ہے، محمد کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، مکے میں ہماری بتوں کی ناقدری بڑھ گئی ہے، اور محمد ایسا کلام کرتا ہے جو ایک مرتبہ سنتا اس کا کرویدہ ہو جاتا ہے، جو دیکھ لیتا کرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو دار الندوہ میں جو ان کی میٹنگ اور مشورہ ہوا مشرکین مکہ، اس میں یہ طے پایا کہ اس فتنے کو ختم کرنا ہے تو قتل محمد کا قتل کرو، بہت قتل کرے، بڑی خاندان کا ہے، بنی ہاشم کے گھرانے کا ہے، اس کے دادا مکے کے سردار ہے، اگر ہم نے کیا تو بنی ہاشم کا خاندان ہمارا مقابلہ کرے، تو کیا کرے؟ تو ہر قبیلے کا ایک سردار چنا گیا کہ سب حجرے نبی کے اطراف میں رہو، جب بھی باہر نکلے قتل کرو۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان کے پلان نبی کے قتل کے بڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تلواروں کے سائے سے نکال کر ہجرت کے راہوں پہ ڈال کر مدینے کی طرف روانہ کرنے کا پروگرام بنا۔ تو باطل ہمیشہ مشورے کرتے رہتا ہے، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے دین کو مٹانے کا، حق والوں کو مٹانے کا، حق کو دبانے کا۔ حضور کی ابتدائی زندگی میں انہوں نے یہ کیا ہے، ہزاروں مشورے کیے، کچھ نہیں بگاڑ سکے، نہ دین حق کے چراغ کو بجھا سکے۔ بدر میں آئے ناکام ہوئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، حنین میں آئے، سارے محاذ پر آئے ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے جعل حق و زهق الباطل کا مظاہرہ کر دیا۔ آج بھی باطل کے مشورے ہیں یہ دین کو مٹانے کے، حق کو مٹانے کے چاہے جو طریقہ استعمال کرے، مال لگے مال لگا دے، ان کے جوان لڑکیوں کو خریدے، ان کے جوانوں کو مال کا لالچ دے، پوری دنیا اور بطور ہمارے ملک میں ارتداد کی ایک لہریں ہے، لہریں علاقے کے علاقے مرتد ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ تبصرے میں ہیں، اخباروں میں ہیں، اخباری تبصرے، زبانی تبصرے، اس سے ارتداد ختم ہوگا۔ ان کا تو مشورہ ہے کہ کس طریقے سے حق کو مٹا دے، اور اللہ کا مشورہ حق کا غالب کرنے کا ہے۔ یہ ہے کہ حق کی جماعت حق کے ساتھ کام کرے، یہ رسول اللہ نے اور صحابہ نے کیا ہے۔ حق والے بھی اگر حق کی محنت نہ کریں گے تو ارتداد کیسے ختم ہوگا؟ نور خدا ہے کفر کے حلقت پہ خم نظر، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ تو بہت بھوکے آندھیاں آئی ہے،
बदर से लेकर हुनैन तक और हुनैन से मैदान करबला तक और आज की हर नई करबला तक सबका इलाज अगर रसूलुल्लाह की सीरत देखे, कुरान देखे तो एक ही मिलता है, वो जो रसूलुल्लाह ने तरीका इख्तियार किया अल्लाह की तरफ से कि हक की मेहनत को बढ़ाना, हक वाले हक की मेहनत को दिल के यकीन के साथ हक समझ कर करना, तो बातिल मगलूब होता है। तो ये मक्के वालों ने इतनी मीटिंग कर डाली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पाक पर आए और आपको कत्ल करने के इरादे से मुसल्ला है। अकेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलना है वहां से। पता चलता है कि दीन मुजाहिदे के रास्तों से दुनिया में आता है, हिजरत के राहों से आता है। तायुश के नक्शे में कभी भी दीन जिंदा नहीं होता, कुर्बानियों के नक्शे में जिंदा होता है, मुजाहिदे के नक्शे में दीन जिंदा होता है। सारे जो नक्शे हैं दीन को फैलाने के, वो है अल्लाह के राह का कुल नक्शा। जाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, निकलो जिहाद करो अल्लाह के राह में, जैसा उसका हक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर देखे तो दुश्मन, अपनी बेटी को कहा बेटा आराम कर लो, हम किसी भी वक्त निकल जाएंगे। लेकिन बाप की मोहब्बत में मोहब्बत ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चाहते हैं कि मेरा बाप हिजरत के लिए हिजरत करके मक्का छोड़ रहा है, तो मैं आखिरी सलाम अर्ज कर दूं बाबा जान को। इतनी लाडली बेटी है, दुश्मनों के नरके में नबी छोड़ रहे हैं, जिसको नबी ने कहा फातिमा बिदअत मिन्नी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। आखिरी में कहा बेटी सो जाओ, हम किसी भी वक्त लिखिए। ये जुमला का फातिमा ने बाबा मुझे जल्दी मदीना बुला लेना, कहा बेटी हम बुला लेंगे। अल्लाह करे लोगों को यह समझ में आ जाए, अहले इल्म को, अहले दुनिया को, और अगर वो कुरान पे नजर रखते हैं, हदीस पे नजर रखते हैं, सीरत पे नजर रखते हैं, तो उनको कुरान की हर आयत ये बताएगी कि दीन हक को बुलंद करना है तो तुम्हें अपनी बेटियां, अपनी घरवालियां, अपना घर, ये सब छोड़ना होगा और मैदान के राही बनना होगा, तब हक बुलंद होगा। ये जिम्मेदारी अदा करना है, इसलिए तो अल्लाह के नबी ने इतना काम करके बताया। हिजरत के रास्ते वो रात के अंदर अपनी बेटी को सुलाया, बाहर झांका तो दुश्मन है। एक निगाह मोहब्बत भरी बेटी भी डाली का या अल्लाह तेरे हवाले है, और अली रजी अल्लाह अन्हु को अमानतें दी मुशरिकीन मक्का की, ये लो अली मेरे बिस्तर पे आराम करो, और ये अमानतें उन तक पहुंचा देना, जरूर आएंगे तुम्हें जगाने को। तो आप अपने हुजरे पाक से निकलकर हरम पाक में आए। वही हुजरा है जिसमें आपके मक्की जिंदगी के 53 साल गुजरे। सीरत में आता है काबतुल्लाह के बाद सबसे मुबारक जगह अम्मा खदीजा का ये हुजरा था, जिसमें रसूलुल्लाह ने 53 साल गुजारे और जिब्रील अलैहिस्सलाम 400 मरतबा वो हुजरे में उतरे अल्लाह का कुरान लेकर, उसको छोड़ रहे थे। बैतुल्लाह आया, रोते रहे।
देखते रहे, तवाफ करने के बाद रोते। हजर असवद का बोसा लिया। उस्मान जो मतवल्ली है खाने काबा का, देख लगाकर बैठा है बैतुल्लाह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उस्मान 2 रकात पढ़ने की इजाजत दे दे अंदर बैतुल्लाह में, चाबी बिरादर है। देख लगा के बैठा, दोनों आलम का नबी खड़ा, चाबी की भीख मांग रहा है। उस्मान ने कहा नहीं मोहम्मद, हम तुमको चाबी नहीं देंगे, काबे का दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुमने हमारे दीन के मुकाबले में नया दीन लाया है, हमारे बुतों की नाकदरी की है, हम वो दीन को भी नहीं मानते हैं, हम तुझे भी नहीं मानते हैं, और ये चाबी भी तुझे नहीं देते हैं, और तेरे लिए बैतुल्लाह के दरवाजे भी नहीं खोलते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान सुन ले, एक वक्त आएगा जहां तू टेक लगा कर बैठा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठूंगा, और जहां मैं खड़ा चाबी के भीख मांग रहा हूं, तू चाबी लेकर आके खड़ा रहेगा कि ऐ मोहम्मद ये चाबी तेरे हवाले की जाए। फिर बैतुल्लाह को देखकर रोते रहे। ए अल्लाह के घर, तू बहुत मुबारक है, बहुत प्यारा है। 70,000 फरिश्ते रोजाना तेरा तवाफ करते हैं, मेरा जी नहीं चाहता है तुझे छोड़ने को, लेकिन तेरे बाशिंदे मुझे रहने देंगे। अजीब कैफियत है ये मक्का छोड़ने की, बैतुल्लाह भी छोड़ने की। हिजरत करने के बाद 10 साल आप मदीने में रहे, हर साल और हर घड़ी बैतुल्लाह की याद कर रहे हैं। सुलह हुदैबिया फतेह मक्का से पहले उम्रे के लिए मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया, दबाव डाला, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलहनामा लिखना पड़ा, तहरीर करना पड़ा, और उसमें दस्तखत आपकी मोहर लगानी पड़ी। सहाबा को ये गिरानी हो गई। लेकिन मेरे बुजुर्गों, अर्ज में ये कर रहा हूं कि ये जिम्मेदारी नबी की जिम्मेदारी है। आप वापस लौटे, और जब इस मेहनत के लिए मक्के के 13 साल और मदनी जिंदगी के 10 साल, इन अय्याम में ऐसी जमात तैयार किया आपने सहाबा इकराम के नाम पर, जो आपके सहाबी है। ये क़यामत तक ये जमात इस दीन हक को जिंदा करेगी, और वो जमात के बाद उम्मत के कांधों पर इस काम की जिम्मेदारी डाली। किसी नबी ने अपनी उम्मत की जिम्मेदारी नहीं डाली, किसी नबी ने। सहाबा कराम की वो जमात तैयार की जिसको कुरान कह रहा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यफ्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ऐसी जमात तैयार की, और ये वो जमात है जो रसूलुल्लाह के मामिन है, मददगार है, आप पर जानिसार है, आपके दीन हक को जिंदा करने के लिए शहादत के मुतमन्नी है। एक एक जवान को ऐसा तैयार किया। एक जवान की मेहनत थी मदीने में। हिजरत से पहले जब अहले मदीना बार बार रसूलुल्लाह को कह रहे थे ये मक्के वाले तो बड़े परेशान कर रहे हैं, आपको तकलीफें दे रहे हैं, आप मदीना आइए, हम आपके लिए इकराम करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अल्लाह के नबी ने इनकार किया, अल्लाह के हुक्म का इंतजार किया। बिलाखिर उनके बार बार हर साल इसरार करने पर 70 अहले मदीना जब ईमान लाए
بیت عقبہ کی گھاٹی میں، اور اللہ کے نبی کو بہت اصرار کیا۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم کا انتظار کرو، اللہ مجھے حکم دے گا میں ہجرت کروں گا، ہجرت مدینے کی کروں گا، آپ کے درمیان میں رہوں گا، وہیں سے ہم کی محنت کروں گا۔ تو سارے مدینے کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے بس ایک مقری دیجئے، ایک پڑھانے والا دیجئے، تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے، اسلام سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم اول اور مبلغ اول داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان کو ان کے ساتھ کیا، یہ تمہارا معلم ہوگا، یہ ہجرت کے پہلے یہ تقاضا پورا کرنے والے مصعب بن عمیر اور حسن جمال کا مالک ہے، مالدار باپ کا بیٹا ہے، مکے میں ان سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا۔ مصعب بن عمیر ان کے باپ سے لاڑوں کا پلا ہوا اکلوتا اور بہترین عطر لگانے والا، بہترین جوڑا پہننے والا، ایک مرتبہ نبی آقا رحمت کو دیکھا، فوراً کلمہ پڑھ لیا، تمام قربانیوں کو دیتا رہا اور مبلغ اسلام کا داعی اول بنا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر بھیجا اور وہ مقری بنا کر بھیجا۔ ہجرت کے 1 سال پہلے تک اتنی محنت کر ڈالا، اتنی محنت کر ڈالا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ 2 قبیلے ہیں انصار کے اندر، انصار کے مدینے کے انصار کے صرف 2 قبیلے ہیں، پورا مدینہ اسی 2 قبیلوں پر بسا ہوا ہے، انصار اور انصار کے قبیلے اوس اور خزرج، ان پر آپ نے محنت اور نبی کا صحبت یافتہ داعی اول، مبلغ اسلام کا اول داعی ہے، ایسی تربیت کر کے اللہ کے نبی نے اس کی بھیجی کہ 1 سال کے اندر اس کے دست حق پرست پر پورا مدینہ سوائے یہودیوں کے سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ طریقہ ہے کام کا کہ رسول اللہ نے جو تقاضا دیا ہے اس کو حسن اخلاق سے اور رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہونے کی وجہ سے اس انداز سے محنت کی، مدینے کے بڑے بڑے سرداروں پر محنت کی، بڑے بڑے قبیلے والوں پر محنت کی۔ اگر وہ قبیلے والے اس کو جھڑک رہے ہیں اور اس کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، سعد ابن عبادہ اور سعد ابن ربیع یہ قبیلے کے بڑے لوگ ہیں، اور اسد ابن زرارہ یہ ان کے رہبری کر رہے ہیں کہ ہاں یہ قبیلے کا بڑا ہے، چلو ہم تم کو اس سے ملاتے ہیں، سعد ابن ربیع سے ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں، تو سعد ابن ربیع اوپر سے ہی بکواس کر رہے ہیں اور آپ کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لیکن اخلاق نبی ہے، صحبت نبی ہے، رسول اللہ کا وہ جوان ہے، اس لیے فرماتے ہیں داعی حسن اخلاق کا مالک ہو، داعی کے اخلاق بلند ہو، داعی کی زبان نرم ہو، داعی محبت سے بات کر رہا ہو، داعی ہمدردی سے بات کر رہا ہو، داعی اس انداز سے بات کر رہا ہو کہ جس کو پیغام لے کے جائے، جس کو پیغام سنا رہا ہے وہ شرمندہ ہو جائے، وہ سمجھ جائے کہ اس نے اپنا جگر رکھ دیا ہے میرے لیے، یہی میری بھلائی ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے۔ یہ داعی کے اوصاف میں ہوتا ہے، جو ترشگو ہوتا ہے، جو کڑوی زبان استعمال کرتا ہے، جو گرم لہجہ استعمال کرتا ہے اور جو اس کے عیبوں کو کھول کر بات کرتا ہے، کبھی بھی دنیا میں اس سے اللہ دین کا کام نہیں لیتے۔ اس کے لیے تو وہ اوصاف ہونا ہے جو نبی نے ہمیں بتایا، اور ہمارے نبی کے یہ اوصاف ہے کہ دشمنوں کے پتھر کھانے پر دعائیں دینا ہے، دشمنوں کے گالیاں سننے پر دعائیں دینا ہے، دشمنوں کے پتھروں پر وہ پتھر برسا کا جواب پھولوں سے دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے چچا جان آپ نیچے تو آ جائیے نا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میری بات اچھی لگے قبول کر لینا اور نہ لگے تو کوئی جبر نہیں، میں نہیں کرتا۔ تو میرے بزرگ کو یہ کام ہے، یہ رسول اللہ کا کام ہے جو اللہ کے نبی نے اس امت کے کاندھوں پہ ڈالا ہے، اور ایک آخری حج میں ڈالا ہے۔ اس طریقے سے مصعب بن عمیر نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے
چچا جان کو جب نیچے اتارا اور اسلام پیش کیا، سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا غصہ۔ فرمایا وہ جوان مسعد، اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا دائی ہوگا جی؟ ہم تو برسوں سے کام کر رہے ہیں، ابھی ڈھنگ بھی نہیں آیا۔ کس انداز سے دعوت دینا چاہیے، کس انداز سے اپنے بھائیوں کو قریب کرنا چاہیے، کس انداز سے تشکیل کرنی چاہیے، اور وہ بھی اپنوں میں ہیں، وہاں تو غیروں میں تھی۔ کیا لب و لہجہ اختیار کیا ہے کہ نیچے اتر کر کہا بیٹا کیا کرنا؟ کہا کوئی مشکل نہیں، آپ غسل فرمائیے اور 2 چادر سے بتن کرے، ایک کا تہمت لگائیے، ایک کو اوڑھ لیجیے۔ فرمایا مصعب یہی بیٹھو، میں سردار ہوں قبیلے کا، میرا یہ باغ ہے، وہاں جا کر کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں اور غسل کر کے آتا ہوں۔ سامنے ان کا باغ تھا، جو جا کر کنویں میں چھلانگ لگائی، نہا کر آ گئے اور 2 سفید چادریں، ایک کی تہمت یعنی لنگی لگا لیا اور دوسرا جسم پر اوڑھ کر آئے۔ اور مصعب مجھے، میں اکیلا نہیں آؤں گا، پورا قبیلہ لے کر آؤں گا۔ پورا قبیلہ لایا، یہ میرا قبیلہ ہے۔ اور کہا ہے قبیلے والوں سنو مصعب کی بات کو، سنو مصعب کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا کر ایک ساتھ سب کو مسلمان کیا، پورا مدینہ اوس و خزرج دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، کوئی نہ بچا سوائے یہودیوں کے، سوائے یہودیوں کے۔ جب رسول اللہ نے ہجرت کری اور آپ کی اطلاع ملی ہے تو اتنی محنت تھی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ پورا مدینہ، مرد، عورتیں اور بچے رسول اللہ کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر شدت کے دھوپ میں یہ ماحول کیسا بنا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں ہمارے مسجد والی جماعت کے ساتھی، ہمارے اکابرین نے دستور بنائے کام کی، اور ہمارے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چھوٹی جماعتوں کی بنیاد ڈال کر پورے ہندوستان میں اس کی خیر پہنچی۔ یہ تو مصعب ابن عمیر کی عمیر کی کتنی چھوٹی جماعت تھی، اکیلا ہی تھا وہ، اکیلا ہی پوری مدینے میں اکیلے نے کام کیا۔ صرف ایک تھے اسد ابن زرارہ ان کے ساتھ میں رہبری کے لیے، اتنا مضبوط کام کر دیا کہ جب اطلاع ملی کہ رسول اللہ آ رہے ہیں اور آپ آ کر قباء میں پڑاؤ ڈال دیا ہے، 15 دن آپ نے قباء میں قیام کیا، خنسب بن ادب کے حجرے پاک میں، وہاں مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، تو روزانہ اہل مدینہ استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ ماحول بنانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ کے شان پہ جو گستاخی کرنے والے تھے، ایمان کے بعد اتنے دیوانے کیسے ہو گئے رسول اللہ کے؟ پورا مدینہ منافقین بھی استقبال میں، شدت دھوپ میں دف لے کر سنا الوداع کے پہاڑی تک آ رہے ہیں۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کے چھت پر چھت کا کچھ کام کر رہا تھا کہ مجھے قباء کی طرف سے کچھ اونٹنیاں نظر آئی، دھول اڑتے ہوئے نظر آئی، تو میں نے آواز دے کر کہا ہے مدینے والوں تم جس کا انتظار کر رہے ہو شاید وہ آ رہا ہے۔ تو استقبال نبی دیکھیے آپ مدینے والوں کا، تو یہ کتنی محنت کے بعد ہوا ہے استقبالی ماحول، جس میں ہر فرد آیا ہے، یہاں تک کہ منافقین آ گئے۔
बुखारी में उनके तराने हैं, कितने खुशी के तराने गाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदा वदब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दआ जा नबी अल्लाह जा रसूल अल्लाह। ये तराने हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। ये माहौल जवान में बना दिया था, वो अकेली की मेहनत थी। और आप मदीनतुल मुनव्वरा में वो दाखिला जब आपका हो रहा है, हर एक की तमन्ना अपने घर रसूलुल्लाह को ठहराने की है। प्यारे नबी आका रहमत ने सबका दिल रखते हुए कि किसी का दिल न टूटे, फरमाया मेरी ऊँटनी की महार में छोड़ रहा हूं, ये लगाम छोड़ रहा हूं, जहां मेरी ऊँटनी बैठी वहीं कयाम करो। वो 10 साल है मदीने के। देखिए 10 साल मदीने के कैसे बदर का तकादा पूरा किया, ओहद का किया, खंदक का किया, 27 गज़वात में नबी शरीफ है और इस जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं। ये 23 साल के अंदर जब अल्लाह ताला ने सूरे नसर का नुज़ूल फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराइत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये वो सूरत मुबारक है जिसमें अल्लाह के नबी की वफात की इत्तला दी गई है और दीन के अंदर फौज दर फौज लोग दाखिल होंगे, इसका मुस्ता सुनाया गया है। तो वो मेहनतों का नतीजा था कि लोग दीन में फौज दर फौज दाखिल हुए, मुल्क दाखिल हुए और हक गालिब आ गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया है आपके आने का मकसद अब पूरा हो रहा है, अब लोग इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, अब फौज दर फौज लोग दीन में आ रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, सो आप भी अपने रब की तस्बीह तबहीद जिक्र करते रहिए, तौबा करते रहिए, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। इस सूरत के बाद